बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न से आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आपके अपने प्रोग्राम बदल रहा है पाकिस्तान में। मैं हूं आपकी मेज़बान आलिया कैसर, और आज जिस सूबे का हमने इंतखाब किया है बात करने के लिए, वो वैसे तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है। ताहम उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ अगर हम उसके कुदरती वसाइल की बात करते चलें, मादनी वसाइल की बात करते चलें, तो बेशबहा है। चाहे वो गैस है, वो कोयला है, वो ऑयल है, वहाँ के मुख्तलिफ ज़ख़ीरे हैं मादनियात के, वहाँ पे मिलने वाला कॉपर है, वहाँ का गोल्ड है, और फिर सबसे अहम बात डीप सी पोर्ट, गवादर पोर्ट की हम बात करेंगे। हम आज के इस प्रोग्राम में बलूचिस्तान को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा सूबा कि जिसकी तहज़ीब, जिसकी कल्चर के रंग यकीनन आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी खूबसूरत रातें और खूबसूरत दिन आपको सयाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ अपनी तरफ बुलाते हैं, बल्कि पाकिस्तान की एक तवील आबादी है जो वहाँ का रुख करती है। तहम ये एक इस तरह की बेहिसी का शिकार सूबा भी रहा है, और वहाँ के लोग भी जो इसकी खूबसूरती को मुकम्मल तौर पर ना तो पाकिस्तान में दीगर सूबों तक ला सके और ना ही दुनिया के सामने। अगेन ये माजी की हुकूमतों की जिम्मेदारी रही जिन्होंने मुकम्मल इसको नज़रअंदाज किया। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिनका विजन है कि पाकिस्तान की सयाहत को दुनिया भर में फ़रोग़ दिया जाए और बेहतरीन पाकिस्तान की तस्वीर दुनिया के सामने लेकर आई जाए, इसमें भी यकीनन बलूचिस्तान के जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट हैं, इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं और हुकूमत है, उनको उन्होंने ना सिर्फ फ़ाल कर रखा है, मुतहरिक कर रखा है, बल्कि बड़े अहम इक़दाम बलूचिस्तान के हवाले से भी लिए जा रहे हैं। अगर हम इसकी जोग्राफियाई अहमियत की बात करते चलें तो यकीनन इसके एक बॉर्डर जो है वो ईरान से एक तवील बॉर्डर है जो कि हम शेयर करते हैं, और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ भी, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जाके एक हिस्सा जो है वो इसका नॉर्थ का लगता है बलूचिस्तान का, और फिर अगर हम जनूब की बात करते चलें तो बहरा अरब, और दूसरी तरफ सिंध और पंजाब। यानी हर लिहाज से बलूचिस्तान एक मरकज़ी हैसियत रखता है। ज़ियारत का तज़किरा करें, कोयटा का तज़किरा करें, कोस्टल एरियाज़ का तज़किरा करें, या फिर इसके अपने स्पेसिफ़िक कल्चर का, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। लेकिन क्या ये आप तक अब इस तरह से पहुंची है जैसे हम अपने प्रोग्राम में आज लेकर आएंगे, बात करने के लिए कि क्या वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेहत के हवाले से क्या किया जा रहा है, और एग्जैक्टली वहाँ पर है क्या। हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेक्रेटरी सियाहत बलूचिस्तान मोहम्मद अस्गर हरीफाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया पीटीवी को वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बलूचिस्तान में सेहत के हवाले से क्या मौक़े मौजूद हैं, कौन कौन सी जगह हैं। ज़ियारत के हवाले से तो लोग जानते हैं, कोयटा का तज़किरा तो होता ही रहता है, लेकिन इसके अलावा क्या है जो वहाँ पर हमें जाना चाहिए। सयाहत के लिहाज से मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाला है वो बलूचिस्तान ही है। वो इस वजह से कि ये 43% पाकिस्तान ही है, तो उसमें वैरायटी ऑफ प्लेसेस हैं। अगर आप वो कोस्ट देखें तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया वो बलूचिस्तान के साथ ही है। मतलब 990 किलोमीटर जो पाकिस्तान का कोस्टल बेल्ट है, उसमें 770 किलोमीटर ये बलूचिस्तान में ही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल रखता है रिगार्डिंग टूरिज़म। इसमें बहुत अच्छे टूरिज़म प्रमोट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो ज़ियारत वैली है, ज़ियारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसके पाइन ट्रीज़ हैं, बहुत पुरानी जंगलात हैं। मतलब ज़ियारत के जंगलात 5000 ईयर्स ओल्ड ट्रीज़ भी ज़ियारत में है। तो और इसके साथ दूसरे एरियाज़ हैं जो अभी इस साल हम लोगों ने एक स्कीम उसमें इंट्रोड्यूस किया, वो शीन गार वाला एरिया। शीन गार ये कोई सलेमान का एक हिस्सा है जो बलूचिस्तान और केपी बॉर्डर, कोई सुलेमान तो आपको पता है वो तो अफ़गानिस्तान से एक्सटेंड करके पंजाब के बॉर्डर डीजे खान तक है, और एक बहुत ज़्यादा वसी रेंज है कोई सुलेमान का। तो उसमें एक एरिया बलूचिस्तान में भी आता है। तो बलूचिस्तान में जो शीन गार वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है टूरिज़म के लिहाज से। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अच्छी खूबसूरत ट्रैक उसमें बन सकते हैं, एडवेंचर टूरिज़म उसमें हो सकता है। और दूसरी तरफ आप जाएं तो वेस्ट की तरफ, वेस्ट बलूचिस्तान में हमारे साथ जलमक्सी का एरिया है। जलमक्सी रेगिस्तान है, डेज़र्ट्स हैं, और वसी डेज़र्ट्स हैं। तो उन वहाँ पर जो एक जीप रैली जो पाकिस्तान की मशहूर जीप रैली है वो भी इस एरिया में होता है। और
یہ سارے ایکو ٹورزم کے لحاظ سے ان کے ورائٹی آف پلیسز ہیں اور ورائٹی آف ویدر، ورائٹی آف ٹیرن. سننے میں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو طویل ساحلی پٹی ہے، دوسری طرف پہاڑ ہیں، اور پھر ریگستان بھی ہمیں وہیں ملتا ہے، لیکن ابھی تک ان تمام چیزوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے موجودہ حکومت میں کیا کیا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کے وژن کے تحت ابھی تک کیا اقدامات لیے گئے ہیں؟ میرے خیال میں یہ پہلی حکومت ہے جس میں ٹورزم کو اتنی زیادہ اٹینشن ملا ہوا ہے اور وہاں پر اتنے زیادہ پروجیکٹ انٹروڈیوس ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے. مطلب ٹورزم ایک بالکل مارجنل سبجیکٹ ہوتا تھا، کبھی ان کو اتنی زیادہ توجہ نہیں ملی، اور اس وقت نیئرلی 5500 بلین پروجیکٹ کے ابھی اس وقت ٹورزم کے پروموشن کے لیے ابھی انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے. تو یہ ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے جو ٹورزم کے سیکٹر میں ہو رہا ہے، جو کبھی بھی پہلے نہیں ہوا تھا. اس وقت جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کا ماسٹر پلاننگ ہو رہا ہے. جب ماسٹر پلاننگ ہوگا تو اس میں اس طرح کے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہوں گے، اور وہ پروجیکٹ ایک پلاننگ کے تحت ہوں گے. ادروائز پروجیکٹ تو ویسے بھی میرے خیال میں پورے پاکستان کا یہ ایک ایشو ہے کہ جب پروجیکٹ انٹروڈیوس ہوتے ہیں پہلے اس کی پلاننگ نہیں ہوتی. تو یہ پہلے یہ پورے کوسٹل بیلٹ کا ماسٹر پلاننگ ہوگا، اور اس ماسٹر پلاننگ کے بیسس پر پھر اس میں پروجیکٹ انٹروڈیوس ہوں گے. اسی طرح سے وہاں پر اس ایریا میں نیئرلی 1069 ملین کے 7 پروجیکٹس ہیں جو ٹورسٹ اسپاٹ ڈیولپ ہونے ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں جہاں پر جو ٹورزم اسپاٹ ہیں یا جہاں پر ہمارے نیشنل ہائی ویز ہیں جہاں پر زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح کی جو ریسٹ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، باتھ روم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہ کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہوتی ہے. جو ایون نیشنل ہائی وے سے یہ موٹر وے پر ہمارے کچھ ایریاز میں بنے ہوئے ہیں لیکن کہیں پر بھی نہیں ہے. تو ایک پروجیکٹ ہے جو وہاں پر یہ نیشنل ہائی وے پر اور دوسری جگہوں میں جو پیسنجرز کے لیے اس طرح کی ریسٹ کی فیسلٹیز یہ ساری انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. اگر ہم دوسرے جو ہائی لینڈ ایریاز ہیں جس طرح سے زیارت میں ابھی ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے 470 ملین کا ہے، جس میں ٹورزم کی وہ فیسلٹیز ابھی زیارت میں ہم لوگ انٹروڈیوس کریں جو کبھی بھی وہاں پر نہیں ہوئے. اس میں جو ٹورسٹ کے لیے ہٹس ہیں وہ ابھی بن چکے ہیں، ابھی تیار ہو رہے، کچھ دنوں میں اس کا افتتاح ہونے والا ہے. وہاں پر جو سیاحتی ایریاز ہیں وہاں پر ٹورسٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے وہاں پر جیپ انٹروڈیوس ہوئے ہیں جس پر کلچر مونوگرام یا بلوچستان کے کلچر کے کنٹیکسٹ میں اس طرح کی وہ پکچر اس پر بنے، بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ وہاں پر انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یہ سارے ملا کر کے یہ پروجیکٹ تقریباً 5500 بلین کے ہیں جو ابھی یہ پچھلے سال سے یہ چل رہے ہیں. اس سال چلیں گے تقریباً یہ 3-4 سال میں یہ بالکل بلوچستان کا لینڈسکیپ ریگارڈنگ ٹورزم بالکل مختلف ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم مختلف قسم کے ٹورزم کی بات کریں، مذہبی ہے، سپورٹس کا ہے، کلچرل ہے، اور پھر اسی طریقے سے بہت سے ایسپیکٹس ہیں اس کے، تو کون سے ٹورزم کی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ اور اس کے اوپر اب تک کیا کام ہوا ہے؟ ٹورزم میں ایکو ٹورزم ہر ایک نئے بندے کے لیے ایک بہت زیادہ بڑا اٹریکشن رکھتا ہے ایکو ٹورزم. تو اس میں بلوچستان کا جس طرح سے میں نے بتایا یہ ویرائٹی آف پلیسز ہیں، ایریا بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ تو ایکو ٹورزم کے کنٹیکسٹ میں جو میں نے بات کہی. بلوچستان دوسرے والوں سے بھی بہت زیادہ رچ ہے. اس میں یہاں پر کلچرل ہیریٹیج بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے فار ٹورسٹ. جس طرح سے مہرگڑھ ہے، مہرگڑھ اٹ از نیئرلی 9000 ایئرز اولڈ سویلائزیشن. تو اس میں ابھی ہم لوگوں نے ایک گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے جو جتنے بھی
اس طرح کی ہیریٹیج سائٹس ہیں اس کو پریزرو کرنے کے لیے پورے بلوچستان میں بہت ویرائٹی آف پلیسز، مہر گڑھ سے شروع کر کے جو محمد بن قاسم عرب جب آئے تھے سندھ میں تو ان کے اثرات بلوچستان میں وہ آئے، ان کے اس وقت کے جو ٹومز ہیں، قبرستان ہیں، پھر یہ جو کوسٹل بیلٹ کے ساتھ یہاں پر یہ چوکنڈی مزار اس کو بولتے ہیں، یہ مختلف وہ لیئرز ان کے ہیں، اونچے اونچے ٹومز ہوتے ہیں جی اور وہ سینٹ سٹون سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو بڑے یونیک ہوتے ہیں ان پاکستان. تو اس طرح سے یہ چیزیں پرزرو کرنے کے لیے ایک تو گورنمنٹ آف بلوچستان کا پلان ہے کہ ہیریٹیج ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے. زوب میں ایک ایریا ہے جو جب انگریز یہاں پر آئے ہوئے تھے اس وقت ان کے وقت میں بہت اچھی خوبصورت جگہ بنے ہوئے ہیں جو اس میں پولیٹیکل ایجنٹ کا ایک گھر ہوتا تھا، وہ 1880 کا بنا ہوا ہے، نیرلی 130 ایئرس اولڈ. تو اس کو ابھی ریوائیو کرا رہے ہیں، اس میں ایک پروجیکٹ وہاں پر اس کا چل رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہیریٹیج ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کام ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ پوٹینشیل جو ٹورزم میں ہے، جو ہم لوگ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، وہ کلچرل ٹورزم ہے. بلوچستان میں ویرائٹی آف لینگویجز ہیں، ویرائٹی آف کلچرز ہیں اور بالکل پرسٹین سٹیج میں ہے. ابھی اس طرح سے وہ مکس اپ نہیں ہوا ہے، وہ شہری علاقوں کے جو ایک اثر ہوتا ہے یا شہری علاقوں کی طرف آ کر کے اس کی جو اوریجنلٹی وہ لوز کر جاتے ہیں، وہ نہیں ہوا ہے. تو بلوچستان میں جو مین 3 لینگویجز ہیں اور مختلف ایریاز کے ہیں. اگر آپ نارتھ کو دیکھ لیں تو وہاں پر پشتو اسپیکنگ ایریا ایک مختلف کلچر ہے جو افغانستان کے بھی ان علاقوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک خوبصورت ایریا ہے اور بہت اچھا یونیک کلچر ہے اس کا. اگر آپ ساؤتھ کی طرف جائیں تو وہاں پر مکران کوسٹ کا اور بلوچ کلچر، بلوچ اینڈ سندھی کلچر، اس کا ایک بہت زیادہ خوبصورت امتزاج بنا ہوا ہے اور وہ ایک بڑا اٹریکٹیو کلچر ہے وہاں کا. اسی طرح سے ویسٹ میں پھر یہ نصیر آباد اور ان کے ساتھ جو سندھ والی ایریاز ہیں اس کا ایک اپنا وہ سندھ انفلوئنس بلوچ کلچر ہے. اور سینٹرل بلوچستان میں آپ دیکھ لیں وہاں پر ایک براوی کلچر ہے. براوی ون آف دا اولڈسٹ لینگویج ہے، ڈریویڈین لینگویج. تو اس کا ایک اپنا ایک خوبصورت ایک کلچر ہے جو افیکٹ ہوا ہے جب یہاں پر عرب کے زمانے میں جب یہ قافلے آتے تھے سندھ سے ہو کر کے پھر یہ بلوچستان داخل ہوتے، بلوچستان سے پھر افغانستان اور ایران کی طرف جاتے تھے، تو یہ ایک روٹ بھی ہوا تھا کروانس کا. تو اس میں اس کا ایک بہت زیادہ خوبصورت کلچر ہے. تو ابھی ہماری کوشش ہے کہ ان سب کلچرز کے جو خوبصورت چیزیں ہیں ان کو اٹھا کر کے یہ ٹورسٹ کے لیے وہ بڑے اٹریکٹیو ہم لوگ پیسز یہ جو شوکیس کر کوشش سکیں. ہے آپ کی یہ کیا ہے، اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ جو انٹرنیشنل ٹورزم ہے یا ٹورسٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر ہم بلوچستان کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں زیارت ہے یا مکران جو ہے وہ کے ایریاز ہمیں ملیں گے یا بلوچ کلچر ہمیں دکھے گا، لیکن ایگزیکٹلی شاید انفارمیشن پورے پاکستان تک بھی نہ ہو. تو پاکستان کے اندر جو اس وقت بلوچستان میں ٹورزم موجود ہے اس کو پہنچانے کے لیے اور پھر جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے وہ کیوں آئے وہاں اور کس طرح آئے، اس کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو پروجیکٹ میں نے آپ کو بتایا یہ جب میچور لیول پر آ جائیں گے، جب یہ بڑے پروجیکٹ بن جائیں گے تو اس سے بہت ساری اس طرح کی ایکو ٹورزم ڈیولپ ہو سکتا ہے جس کو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہم لوگ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہیریٹیج سائٹس ہیں، آرکیالوجیکل سائٹس ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ اٹریکشن ہے. اس طرح کے سائٹ میں انٹرنیشنل اٹریکشن از ٹو دا لیول کہ اس میں جتنا کام ابھی اس وقت ہوا ہے وہ سارے انٹرنیشنل ایجنسیز نے یا انٹرنیشنل گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. یہ جو مہر گڑھ میں جتنے بھی ایکسپلوریشن ہوئے ہیں یا اس پر جو بکس لکھے ہوئے ہیں یا اس کا ایکسپلوریشن ہوا ہے، جتنا بھی اس پر کام ہوا ہے وہ ایک فرینچ آرکیالوجسٹ نے ہی اس پر کام کیا ہوا ہے.
تو یہ جو آرکیالوجیکل سائٹس ہیں یہ آرکیالوجی ریلیٹڈ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو پلیسز ہیں ایز ویل ایز فار ٹورسٹ. ابھی آپ دیکھ لیں دنیا میں جو اس طرح کے جس طرح سے ایجپٹ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے زیادہ آرکیالوجیکل سائٹ ہی سب سے زیادہ اٹریکٹیو. تو بلوچستان میں یہ اس طرح کی یہ آرکیالوجیکل سائٹ ایک تو وہ جو پری ہسٹری ٹائم ہے جس طرح سے یہ مہرگڑھ جو ہمارا ہیریٹیج ہو چکا ہے اب تاریخی ورثہ. ایگزیکٹلی. اچھا اسی طرح سے اس کے بعد جب عرب یہاں پر آئے عرب کے زمانے کے جو یہاں پر جو ریمینز ہے آرکیالوجیکل سائٹس ہیں وہ ایک بہت زیادہ انٹرنیشنل اٹریکشن اس میں ہم لوگ اس میں کریٹ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب یہاں پر انگریز آئے اس کے وقت میں بھی یہ برٹش بلوچستان جو بنا برٹش بلوچستان میں اس طرح کے انگریزوں کے زمانے کے بہت ساری اس طرح کے سائٹس بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں اور اس میں بہت زیادہ اچھا کام ہو سکتا ہے جو انٹرنیشنل ٹور اسپیشلی یورپین ٹورسٹ کے لیے اور ان پرٹیکولر جو انگلینڈ کے ٹورسٹ ہیں اس کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو. ہسٹری میں وہ انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ کیا اپنے اندر لیے ہوئے ہے. یہ تو ہم نے کچھ بات کی ثقافت کے حوالے سے, کچھ ہم نے بات کی کہ کس طرح سے کلچرل جو ٹورزم ہے اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے. جیپ ریلی کا آپ نے تذکرہ کیا. جیپ ریلی سمیت اور کون کون سی سپورٹس ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ سپورٹس ٹورزم کے طور پر اس کو پروموٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ اور کیا سیزنل جو ٹورزم ہے, جیسے سردیاں ہوتی ہیں تو ایک مختلف موسم ہوتا ہے, گرمیاں ہوتی ہیں تو ایک مختلف, تو کیا ونٹر سمر ٹورزم کے حوالے سے الگ الگ اقدامات لیے جا رہے ہیں ابھی؟ اچھا بلوچستان کی جو ناردرن ایریاز ہیں ناردرن ایریاز میں بالکل جو اسپیشلی دے آر اٹریکٹیو فار ونٹر ٹورزم. ان ایریاز میں برف باری ہوتی ہے اور وہ برف باری کے لیے بہت سارے ڈومیسٹک ٹورسٹ تو بہت زیادہ آتے ہیں اسپیشلی دے کم فرام کراچی ان پنجاب. تو یہ جو ناردرن ایریاز ہیں یہ ونٹر ٹورزم کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو پلیس ہے. اور پھر سمر کے لیے سمر میں جو کوسٹل بیلٹ ہے یہ کوسٹل بیلٹ انٹرنیشنل ٹورزم کے لیے ڈومیسٹک ٹورسٹ تو اس وقت بہت زیادہ آتے ہیں اسپیشلی دے کم فرام سندھ اینڈ کراچی اسپیشلی. تو یہ سمر ٹورزم کے لیے بہت زیادہ اچھی جگہ ہیں. اور دوسرے سپورٹس کی آپ نے بات کی, سپورٹس اس گورنمنٹ نے گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو سب سے زیادہ توجہ جس فیلڈ کو دیا ہوا ہے وہ سپورٹس کے پلے گراؤنڈ ہے اور سپورٹس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں. گوادر کا آپ نے دیکھا ہوگا, گوادر میں وہ ایک بہت زیادہ خوبصورت انٹرنیشنل لیول کا ایک کرکٹ اسٹیڈیم بنا ہوا ہے. تو بہت زیادہ ایک یونیک اور انٹرنیشنل اٹریکشن رکھنے والا ایک جگہ ہے. اسی طرح سے سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کوئٹہ میں تقریباً ہر ایک ہفتے اس طرح کی ایکٹیویٹیز سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پروموٹ ہو رہے ہیں. تو جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس گورنمنٹ کے بلوچستان کی طرف سے ہوا ہے وہ سپورٹس میں ہی ہوا ہے جس کو ہم لوگ ایک شوکیس کر سکتے ہیں فار پروموشن. اچھا یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو, ٹھیک ہے ہم بتا تو سکتے ہیں کہ یہ ایریاز ہیں, کیا انفراسٹرکچر سپورٹ کرتا ہے لوگوں کے وہاں پہنچنے کے حوالے سے, راستوں سے لے کر وہاں تک پہنچنا, پھر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور جو جگہیں ہیں وہاں پر ان کو دکھانے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا آسانی ہے یا اس میں بھی کچھ مشکلات ہیں؟ بالکل ہے, لیکن اس طرح سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ اس سٹیج پر ابھی پہنچ گئے ہیں کہ بالکل وہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں یا ایک بہت اچھے جو ڈیزائریبل سٹینڈرڈ ہے اس لیول تک پہنچے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا 80% جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہ بالکل ویل کنیکٹڈ ہیں اور اس میں اس کا جو زیادہ تر ڈسٹنس ہے دے آر نیئر ٹو دا نیشنل ہائی ویز, جس میں ابھی اگر میں ساؤتھ کے جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں اگر ان کی میں بات کروں تو اس میں نیشنل ہائی وے ہے وچ رنس فرام کراچی ٹو کوئٹہ ان چمن افغان بارڈر. تو اس میں ایک نیشنل ہائی وے سے نیشنل ہائی وے آف روڈ جاتے ہوئے بھی اس طرح کے روڈ
सिंध और बलूचिस्तान को कनेक्ट करते हुए एक रास्ता बना हुआ है जो नेशनल हाईवे है, इस पर भी ज़्यादातर ये स्पॉट्स हैं, ज़ियारत में हैं, तो 80% 90% वी कैन से दैट दे आर वेल कनेक्टेड। हाँ, कुछ इस तरह की एरियाज़ हैं जो जो मेन एरियाज़ को जाते हुए या एक वसी एरिया होता है, उसी एरिया में कुछ इस तरह के स्पॉट्स हैं जो ऑफ ट्रैक जाना होता है, अदरवाइज दे आर वेल कनेक्टेड। ठीक है, अब ये मुझे बताइएगा कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो आपके सियाहती प्रोजेक्ट्स हैं या मंसूबे हैं, आने वाले वक्त में वो उन लोगों के लिए कितने बेनिफिशरी होंगे जो मुकामी लोग हैं वहाँ के? देखिए, जितना टूरिज़्म प्रमोट होगा वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी वो होंगी, वो लोकल लोग ही होंगे। लोकल लोगों का ही बिज़नेस वहाँ पर चलेगा, वो लोग ही उसी के टूरिज़्म रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, दे विल बी पार्ट ऑफ दैट। तो उनमें ये सबसे ज़्यादा पहली तरजीह ही इस प्रोजेक्ट का यही है कि इस तरह के प्रोजेक्ट लगे जिसमें लोकल लोगों को कोई रोज़गार मिल सके, लोकल लोग उन चीज़ों से सबसे ज़्यादा वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके, तो वो चीज़ें बिल्कुल रखी हुई हैं। ट्रेनिंग के लिए यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी इंटरकनेक्टेड है, क्या यंगस्टर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है? क्या उनकी ट्रेनिंग सेशंस के लिए कुछ इक़दाम लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, एक प्रोग्राम हमारा अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसमें जो यंगस्टर हैं, यंगस्टर वो नेक्स्ट स्टेज में आएंगे, लेकिन पहले हमारी तरजीह जो डिपार्टमेंट के मुलाजमीन है या उससे इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो प्राइवेट बिज़नेस करने वाले हैं, जिस तरह से ट्रेवल एजेंट हो गए, टूरिस्ट गाइड हो गए या होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया हुआ है कि उनको ट्रेन करेंगे, और ये जो टूरिज़्म रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो इनको ट्रेन करके इसको बेहतर किया जा सकता है। एक तो ये प्रोग्राम है जो टूरिज़्म रिलेटेड, जो डायरेक्ट उसके साथ लिंक्ड हैं विद टूरिज़्म इंडस्ट्री, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो टूरिज़्म को प्रमोशन के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें अभी 2 महीने पहले भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक कंपटीशन कराया गया जिसमें ये यंगस्टर लोग जो सोशल मीडिया के साथ एसोसिएटेड हैं, इन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। उसमें जिस किसी ने बलूचिस्तान के टूरिज़्म पर, बलूचिस्तान के कल्चर पर जिस किसी ने अच्छी वीडियोस बनाए, तो हम लोगों ने उसके लिए एक प्लेटफार्म उनको प्रोवाइड किया गया कि वो अपने प्रोडक्ट ला सकते हैं, और उसमें हम लोगों ने इनामात दिए और उसकी शिरकत करवाई। आप उनको इनकरेज भी कर रहे हैं और ट्रेन भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ लोकल कम्युनिटी के लिए भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन प्लेस हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने पीटीवी को वक्त दिया, आपने बहुत इन डिटेल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करी। इंशाअल्लाह ताला उन प्रोजेक्ट्स को हम दिखाते भी रहेंगे अपने आने वाले प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद असगर हरीफाल, सेक्रेटरी सियाहत बलूचिस्तान मौजूद थे। बलूचिस्तान में चाहे वो हेरिटेज साइट्स हों, जैसे मेहरगढ़ का जिक्र किया गया जो कि हज़ारों साल कदीम तहज़ीब है, ज़ियारत, कायद आज़म रेजिडेंसी, इसी तरीके से चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे वो चोटियाँ हैं, रेगिस्तान है, डीप सी पोर्ट है, सियाहती साहिली पट्टी है, और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका अपना एक मखसूस कल्चर, जीप रैली है, मजहबी सकाफ़त से लेकर हर तरह की सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विज़न के मुताबिक काम किया जा रहा है। और सेक्रेटरी सियाहत बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा पुरअज़्म भी हैं और उनको यकीन भी है कि आइंदा 4 सालों में जो लैंडस्केप है बलूचिस्तान का वो कम्प्लीटली तब्दील हो जाएगा सियाहत के हवाले से, और आने वाले वक्त में इंटरनेशनल सियाहत जो है उसको एक बड़ा फ़रोग़ मिल सकेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर एक खूबसूरत सूबे की खूबसूरत बातें लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।